میرے بھائیوں، آپ لوگ جو ریگولرلی میری ویڈیوز واچ کرتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ میں سب سے زیادہ زور دیتا ہوں قرآن حکیم کے اوپر، کہ ہماری جو بنیادی ٹیکسٹ بک ہے نا اللہ کی طرف سے، وہ قرآن ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19 ہے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ۔ اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کہ یہ قرآن اللہ نے مجھے اس لیے وحی کیا ہے کہ تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سنا دوں آخرت کا، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ اس کتاب کے ذریعے ڈر سنائے، اس کتاب کی دعوت کو ہی آگے پہنچائے۔ تو قرآن حکیم ہماری بنیادی ٹیکسٹ بک ہے۔ احادیث کی کتابیں ہماری ریفرنس کتابیں ہیں، ٹیکسٹ بکس نہیں ہیں، وہ انہی کو بریف کرنے کے۔ آج اگر کوئی غیر مسلم ہمارے پاس آئے گا تو ہم اسے قرآن پڑھنے کے لیے دیں گے، کوئی نیو مسلم آئے گا اسے قرآن پڑھنے کے لیے۔ اور قرآن کے حوالے سے بھی لوگوں کو بڑی کنفیوژن ہو جاتی ہے، جی وہ تفسیر کس کی، ترجمہ کس کا؟ بھائی جس کا مرضی پڑھیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ ترجمہ تفسیر میں اگر کہیں کسی نے ڈنڈی ماری ہے تو ترجمہ آپ کو خود گائیڈ کر دے گا کہ اس نے خود ہی ڈنڈی مار دی۔ اگر کوئی بریلوی ہے تو باقیوں کا نہیں پڑھنا چاہتا، احمد بریلوی صاحب کا پڑھ لیں۔ اگر کوئی دیوبندی ہے تو اشلی تھانوی صاحب کا پڑھ لیں۔ اگر کوئی اہل حدیث ہے تو جونا گڑھی صاحب کا پڑھ لیں۔ اگر کوئی شیعہ ہے تو سید فرمان علی شاہ صاحب کا پڑھ لیں ترجمہ۔ اور اگر کوئی سادہ عام مسلمان ہے تو وہ فتح محمد جلندری صاحب کا یا مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کا پڑھ لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رہی تفسیر تو میں نے قرآن حکیم کے جو انٹروڈکشن پہ جو چھٹا لیکچر دیا اس میں بتایا کہ قرآن حکیم کی بیسٹ تفسیر وہی ہے جو قرآن سے ہو اور صحیح الاسناد احادیث سے ہو، اور اس میں قرآن کا تانا بانا اور پوری انقلابی دعوت کو سمجھنے کے لیے میری نظر میں تو ایک ہی تفسیر ہے، وہ تفہیم القرآن ہے مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی۔ اس کے بعد اگر آپ کسی تفسیر کو لے کے ہیں تو تفسیر ابن کثیر ہے۔ ابن کثیر کو میں دوسرے نمبر پہ اس لیے لے کے آ رہا ہوں کہ وہ آج کے دور کے انسان کے ساتھ ڈیل نہیں کرتی، اگرچہ تفسیر بالروایا احادیث کی روشنی میں سب سے بیسٹ تفسیر وہی ہے، لیکن اس میں ضعیف روایتیں بھی ہیں، قصے کہانیاں بھی ہیں، اور آج کے دور کے اکثر مسائل اس میں ایڈریس نہیں ہیں۔ اور سب سے بڑا سکم جو اس وقت وہ دور کر سکتے تھے وہ یہ تھا کہ تورات اور انجیل کی جن چیزوں کا ریفرنس قرآن دیتا ہے وہ تورات اور انجیل سے ان کو ڈھونڈ کے بیچ میں ڈالنے چاہیے تھے۔ ہم سے کئی لوگ یہاں اکیڈمی میں رابطہ کرتے ہیں یورپین ممالک سے اور امریکہ سے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بچے پوچھتے ہیں قرآن اگر یہ کہتا ہے کہ تورات میں یہ لکھا ہے، انجیل میں لکھا ہے، تو ہم جا کے مارکیٹ سے تورات اور انجیل خریدتے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کس جگہ پہ انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے اور قرآن کس چیز کو ریفر کر رہا ہے؟ یہ سر کام پھر دنیا میں ایک ہی بندے نے کیا ہے، وہ مولانا مودودی ہے، تفہیم القرآن۔ تو وہ اس کا پی ڈی ایف بھی آپ کو ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے مل جائے گا، ہارڈ کاپی بھی آپ جو ہے وہ مارکیٹ سے آرام سے مل جائے گی۔ انہوں نے وہ ساری آیات تورات سے انجیل سے ڈھونڈ کے بالکل قرآن حکیم کا جو پورا ایک مقدمہ ہے نا اس کو کلیئر کیا، اس اعتبار سے بھی وہ بہتر ہے۔ پھر اس کا ترجمہ عربی کا جو سوز و گداز ہے اس کو انہوں نے واقعی اردو زبان میں ٹرانسلیٹ کیا ہے جو اور کسی ترجمے میں آپ کو نظر نہیں آئے۔ باقی آپ کا دل جس پہ ٹھکتا ہے آپ پڑھیں، قرآن پڑھیں سے، اس چکر میں نہ پڑھیں کہ میں نے کس کا پڑھنا ہے، کس کی تفسیر پڑھنی ہے۔ تفسیر بھی پڑھتے ہوئے دیکھ لیں کہ بندہ تفسیر کرتے ہوئے کوئی آیت لے کے آ رہا ہے، حدیث لے کے آ رہا ہے، یا بزرگ فرماتے ہیں، حضرات فرماتے ہیں، آواز آئی، سنا ہے، کہتے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کون سی بات ٹھیک ہے۔ باقی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ احادیث کا جو معاملہ ہے وہ ذرا کرٹیکل ہے، کیونکہ قرآن تو دو گتوں کے درمیان ہمارے پاس موجود ہے۔ حدیث اس طریقے سے کوئی ایک کتاب ایسی نہیں ہے جس پہ میں پن پوائنٹ رکھوں۔ 6 کتابیں تو میں نے یہاں سے جائی ہوئی ہیں، 7ویں مشکات المصابی، یہ مین سٹریم کی اہل سنت کی 6 کتابیں ہیں نا۔ بخاری اور مسلم کو ہم کہتے ہیں صحیحین، 2 صحیح ترین کتابیں، اور باقی ترمذی، ابو داؤد اور سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ، ان کو سنن اربع کہا جاتا ہے، سنت کی 4 کتابیں۔ یہ صحاح ستہ کی ٹرم غلط ہے کہ 6 صحیح کتابیں، یہ صحاح ستہ نہیں ہے، یہ کتب ستہ ہے۔ صحیح صرف 2 ہی ہیں، بخاری اور مسلم، اور باقی جو سنن اربع، یہ تو مین سٹریم کی اہل سنت کی کتابیں ہیں نا۔ اس کے علاوہ بھی الموطا امام مالک ہے، مسند امام شافعی ہے، مسند امام احمد بن حنبل ہے، سنن الکبریٰ البیہقی ہے، صحیح ابن حبان ہے، صحیح ابن خزیمہ ہے، المستدرک للحاکم ہے۔ وہ تو آپ پھر کئی ایک ہیں، لیکن آلموسٹ ہمارا سارا دین ان 6 کتابوں میں کور ہے الحمدللہ۔ اور اس میں بھی ان 6 کتابوں کو اگر آپ نے کمبائنڈ فارم میں جو ایک بیسک بندے کی ضرورت ہے، جو بنیادی چیزیں
جو سیکھنے والی ہیں، مسائل سیکھنے والے، اس کے اگر نوٹس کوئی ہیں نا تو سر وہ یہ کتاب ہے جو میں نے سینٹر میں رکھی ہوئی ہے، مشکات المصابیح، جس کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ مشکات المصابیح از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث. جیسے وہ ویکیپیڈیا انسائکلوپیڈیا نا، احادیث کا انسائکلوپیڈیا 6294 احادیث، 6294 احادیث کا یہ مجموعہ جو آلموسٹ اہل سنت کی مین سٹریم کی 13 کتابوں کو کور کرتا ہے انکلوڈنگ کتب ستہ. یہ نوٹس ہے اور اس میں کوئی حدیث یعنی ریپیٹ نہیں ہوئی، اس لیے میں نے اسے نام دیا ہے انسائکلوپیڈیا آف حدیث. اس لیول کی ایک اور کوشش بھی امت میں ہوئی ہے اس سے پہلے، ریاض الصالحین امام نووی المتوفا 676 ہجری، لیکن وہ اس کا مقابلہ نہیں کرتی. احادیث جتنی زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ، جتنی انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ، جتنے ایک عام فہم انداز میں مشکات المصابیح کے اندر بتائی گئی ہیں نا، اور جس طریقے سے انہوں نے جمع کی ہیں وہ کہیں اور نہیں ہے. مشکات المصابیح جو ہے یہ سیکنڈری بک ہے حدیث کی. پرائمری بک احادیث کی وہی ہیں جو ہم نے رکھی ہوئی ہیں. پرائمری یعنی بنیادی کتابیں، جن کتابوں کے ائمہ نے نبی علیہ السلام تک اپنی سند پہنچائی ہوئی ہے. یعنی امام بخاری اگر حدیث لکھتے ہیں نا تو خالی حدیث نہیں لکھتے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا احمد بن حنبل سے، انہوں نے سنا محمد ابن ادریس شافعی سے، انہوں نے سنا مالک بن انس سے، انہوں نے سنا نافع سے، انہوں نے سنا عبداللہ بن عمر سے، اور انہوں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. یہ پوری ایک چین بیان کرتے ہیں. تو جتنی بھی پرائمری کتابیں ہوتی ہیں نا احادیث کی، ان میں وہ پوری چین بیان ہوئی ہوتی ہے. سیکنڈری جو کتابیں ہوتی ہیں نا ان میں وہ چین نہیں بیان ہوتی، بلکہ صرف پرائمری کتب کا حوالہ دے دیا جاتا ہے. یعنی اگر میرے ریسرچ پیپرز بھی آپ دیکھیں یہ بھی سیکنڈری ہیں، میں تو صرف لکھتا ہوں کہ بخاری میں حدیث ہے. اب بخاری کی سند نبی علیہ السلام تک پہنچ گئی تو وہ پرائمری کتاب ہے. اس اعتبار سے مشکات المصابیح بھی سیکنڈری بک ہے حدیث کی. لیکن یہ بہت بڑا کام ہے کہ ساری کتابوں سے جتنے نوٹس تھے ان کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ، تاکہ ایک عام بندے کو یہ پتا چل جائے کہ سپوز ایمان کا ٹاپک ہے تو بخاری میں ایمان کے ٹاپک پہ کون کون سی احادیث ہیں، مسلم میں کون سی ہیں، ابو داؤد میں کون سی ہیں، ترمذی. اس میں تو آپ کو 6 کتابیں کھولنی پڑنی تھی. مشکات اکیلی کھول لیں تو آپ کو ساری کمبائنڈ فارم میں بڑی انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ مل جائے گی.